حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا. حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم کی آگ سے اس آدمی کو نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر موجود ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان اور خیر موجود ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ سے باہر نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی. گزشتہ حدیث کے اندر بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکتیں اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلتیں بیان کی جا رہی تھی. اس روایت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی ایک عظیم برکت ایمان والوں کو بتائی. اور کلمہ توحید کی ان من جملہ برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ کلمہ توحید بالآخر انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے باہر نکالتا ہے. اور اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرے کے برابر بھی اگر ایمان موجود ہے تو اس ایمان کی برکت سے آدمی جہنم کی آگ سے باہر نکالا جائے گا. اس سے یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین لطیف ہے. اللہ کی جو صفت لطیف ہے اس کا معنی باریک بھی، یعنی اللہ رب العالمین باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا، اس کو جاننے والا ہے. بھلے سے وہ باریک سے باریک ذرہ یا دکھنے میں جسمانی طور پر ظاہری طور پر ہو یا پھر بھلے سے وہ ذرہ برابر چیز آدمی کے دل کے اندر موجود ہو، اللہ رب العالمین ہر قسم کی ذرے کے برابر کی چیزوں کو جاننے والا، اس کو دیکھنے والا اور اس کا حساب لینے والا اور دینے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی برکت یہ بیان فرمائی کہ آدمی کے دل کے اندر اگر ذرہ برابر بھی، ذرے کا مطلب ایسی چیز کہ جو ناقابل تقسیم ہو، یعنی اتنا باریک ذرہ، اتنا باریک چیز کہ پھر وہ دوبارہ کسی دوسری چیز میں منقسم یا تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کو دوبارہ توڑا نہیں جا سکتا. اگر اتنی ذری اور اتنی چھوٹی سی بھی اگر چیز کے مطابق اگر آدمی کے دل میں ایمان اور کلمہ توحید اگر موجود ہے تو یہ چیز آدمی کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ آدمی اس کلمہ توحید پر مکمل اور کامل طور پر ایمان اور یقین رکھتا ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بابو زیادت الایمانی و نقصانی کے تحت بیان فرمایا، یعنی ایمان ایسا باب جس میں ایمان کے زیادہ یا کم ہونے کا بیان ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کا ایمان نیک اور اچھے کاموں سے زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے،
اور گناہوں کے کاموں کی وجہ سے آدمی کا ایمان گھٹتا بھی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ ایمان ایک منجمد چیز نہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، نیک اعمال کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی وجہ سے ایمان دل کے اندر زیادہ بھی ہوتا ہے، اور معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آدمی کے دل میں ایمان گھٹتا اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو اس بات کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آدمی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر عمل کرے گا اور اس پر صدق دل سے اس پر ایمان رکھے گا اور کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو آدمی کا ایمان بڑھ بھی سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آدمی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر اس کا اقرار تو کرے گا لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے گا تو آدمی کا ایمان کم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آدمی کا ایمان زیادہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس اسی اعتبار سے اس کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اور جس آدمی کے دل میں ایمان کمزور ہے، کم ہے، اس کے اپنے ایمان کی بنیاد پر اللہ کے پاس اس کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ذرہ برابر بھی اگر ایمان اس کے دل میں موجود ہے تو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نکالے گا اور جنت کے اندر اس کو داخل کرے گا۔ تو کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کی یہ برکت ہے کہ کلمہ توحید کی وجہ سے آدمی مخلد فی النار یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ سکتا ہے، محفوظ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کافر اور مشرک کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ لکھ دی ہے، مشرک کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ مشرک جہنم کی آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ قیامت کا جو عالم ہے، قیامت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو آدمی جنت میں گیا جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محظوظ ہوگا، اور جو جہنم کے اندر گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر تڑپتا اور عذاب دیتا جائے گا۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے محفوظ کرتی ہے، بچاتی ہے، اور اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو کلمہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے، اس پر قائم رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔